اقرار کیا کہ ہمیں یہود و نصارہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اطہر نکال کر لے جائیں۔ سلطان نور الدین زنگی علیہ الرحمہ نے انہیں قتل کر دیا، لاشوں کو آگ لگوا کر راکھ کر دیا۔ حضرات مکرم، آپ ذرا توجہ کریں، سلطان پوری دنیا کو بتا دیتا ہے اگر سرکار کا غلام زندہ ہو تو وہ دشمن رسول کو اس طرح کیفر کردار تک پہنچاتا ہے۔ پھر سلطان نے روضہ رسول کے ارد گرد گہری خندق کھدوائی، اسے پتھروں اور شیشے سے بھر دیا تاکہ قیامت تک آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ یہ دونوں مردود اور ملعون مدینہ منورہ میں مسلمان بن کر داخل ہوئے۔ مسلمانوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، سرکار کی نبوت کا اعلان بھی کرتے تھے، مسلمانوں کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے تھے۔ وہ ملعون نصرانی نمازیں بھی پڑھتے تھے، جمعہ بھی پڑھتے تھے، صدقہ و خیرات سب کچھ کرتے تھے۔ ان مردودوں نے داڑیاں بھی رکھی ہوئی تھی، سروں پر میں اور پگڑیاں بھی باندھتے تھے۔ حضرات محترم، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا وہ مسلمان تھے؟ نہیں، بلکہ پکے کافر تھے، مردود تھے، ملعون تھے، منحوس تھے، بے ایمان تھے۔ بالکل اسی طرح قادیانی کافر مسلمانوں کا روپ ڈھال کر مسلمانوں میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مانتے ہیں، یہ کافر ہیں، مرتد ہیں، واجب القتل ہیں۔ یہ مرزائی اسلام کے نام پر اپنے کفریہ تبلیغ کرتے ہیں، اسلام کے نام پر لوگوں کو مرتد بناتے ہیں، مسلمانوں میں رہ کر ان کے راز باہر منتقل کرتے ہیں۔ حضرات محترم، NGOs کے ذریعے غریبوں کے سینوں سے ایمان نکال لیتے ہیں، اپنی تعلیمی پالیسی کے تحت سکول کھول کر مسلمانوں کی نسل کو مرتد بناتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے۔ حضرات مکرم، جھوٹے ہونے کی بڑی آسان دلیل یہ ہے، کسی نبی کے نام میں غلام کا لفظ نہیں آتا۔ جس کے نام میں غلام کا لفظ ہو وہ اور کچھ ہو سکتا ہے، لیکن نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی غلام نہیں ہوتا، نبی تو آقا ہوتا ہے، اور جو نبی کا نام ہوتا ہے اس سے پہلے کسی اور کا نام نہیں ہوتا۔ نبی پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں ہوتا۔ حضرت آدم سے پہلے کسی کا نام آدم نہیں تھا، حضرت نوح سے پہلے کسی کا نام نوح نہیں تھا، ابراہیم سے پہلے کسی کا نام ابراہیم نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام موسیٰ نہیں تھا، عیسیٰ سے پہلے کسی کا نام عیسیٰ نہیں تھا، سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا، احمد سے پہلے کسی کا نام احمد نہیں تھا۔ یعنی نبی اپنے نام کا خود افتتاح کرتا ہے۔ جو نبی کا نام ہوتا ہے اس سے پہلے کسی کا نام نہیں ہوتا۔ اور مرزا غلام احمد سے پہلے کتنے لوگوں کے نام غلام احمد گزرے ہیں۔ نبی اپنے نام سے پہچانا جاتا ہے، نبی اپنے کام سے پہچانا جاتا ہے۔ نبی کے جسم میں کوئی عیب نہیں ہوتا، کوئی نقص نہیں ہوتا۔ اگر جسم میں عیب ہوتا تو نبی نہیں ہوتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی میں ہزاروں عیب تھے، اس کو کئی بیماریاں لگی ہوئی تھی۔ مرزا کو دماغی بیماری تھی، اس کی آنکھ ٹیڑھی تھی۔ سچے نبی کے تمام اعضاء سالم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہیں کہ نبی میرا ہو اور کوئی اس میں عیب تلاش کرے۔ نبی لنگڑا نہیں ہوتا، نبی نابینا نہیں ہوتا، نبی معذور نہیں ہوتا، بلکہ نبی کی نگاہ معذور پر پڑ جائے تو وہ صحیح ہو جاتا ہے، اس کا اعضاء درست ہو جاتا ہے، اس کے جسم کا جو بھی ٹکڑا ہو، جو بھی اعضاء ہو، درست ہو جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پیدائشی نبی نہیں تھے، رو رو کر آنکھوں کی بصارت زائل ہو گئی، ہمیشہ نبینا نہیں رہے، وقتی طور پر بینائی چلی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بصارت پھر واپس کر دی۔ نبی کی عظمت
تو بڑی واضح ہے، نبی مجنون نہیں ہوتا، نبی جادوگر نہیں ہوتا، نبی کو اباسی نہیں آتی، نبی کو انگڑائی نہیں آتی، خوابوں میں نبی ناپاک نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی کو احتلام نہیں ہوتا، سے احتلام ہو وہ نبی نہیں ہوتا۔ احتلام شیطانی اثر کا نتیجہ ہے، نبی شیطانی اثرات سے پاک ہوتا ہے، امتی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی کا وصال ہو جائے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ یہ جھوٹے نبی کو ماننے والے مرزائی نبی کی عظمتوں سے ناواقف ہیں۔ نبی کے نام دو جز نہیں ہوتے، ایک جز ہوتا ہے، جیسے آدم، شیس، نوح، زکریا، یحییٰ، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، موسیٰ، عیسیٰ، محمد۔ مرزے کے نام کے دو جزء ہیں، غلام، احمد۔ جو غلام ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرات مکرم، مرزائی ہرگز مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان سادگی کی بنا پر قادیانیوں کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ قادیانی ہرگز مسلمان نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تو یہ مسلمان کہلائے گا، عیسائیوں کی جماعت سے نکل جائے گا۔ اسی طرح یہ بات سمجھ لیں، یہی شخص مرزا غلام قادیانی پر ایمان لے آئے اور قادیانیوں کو اپنا نبی مان لے تو اب یہ مسلمان نہ رہا بلکہ مرزائی ہو گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان لانے والے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کیا، لیکن مرزا پر ایمان لانے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، امت مسلمہ سے خارج ہو گیا، مرتد ہو گیا، واجب القتل ہو گیا۔ قادیانی ہرگز مسلمان نہیں ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یمامہ کا ایک شخص ایمان لایا جس کا نام مسائلمہ تھا، بعد میں اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا، قرآن کریم پر ایمان رکھتا تھا، احادیث کو مانتا تھا، تاریخ میں یہ موجود ہے، اذان یہی پڑھتا تھا جو ہم پڑھتے ہیں، اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھواتا تھا اور نبوت کا دعوے دار بھی تھا۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر بھیجا اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اسے قتل کر دیا، جو اس کے ماننے والے تھے ان کو بھی قتل کر دیا، نہ ان کے اذانوں کو دیکھا، نہ ان کی نمازوں کو دیکھا، نہ قرآن کی تلاوت کو دیکھا، بلکہ ان کو تہس نہس کر دیا اور واصل جہنم کر دیا۔ غور کریں، مرزائیوں کے دھوکے میں آنے کی وجہ سے دین سے دوری ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کو مٹایا۔ مرزائی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے دشمنوں کا صفحہ ہستی سے خاتمہ کر دیا، مرزائیوں کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی نے گھر بنایا اور اسے خوب سجایا، مگر اس کے کناروں میں سے ایک کنارے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ پس لوگ اسے دیکھنے آتے اور خوش ہوتے اور کہتے، ایک اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اس خالی جگہ کو پر کر دیا اور میں خاتم النبیین ہوں۔ حدیث شریف میں یہ بات واضح ہوتی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر لحاظ سے سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو نبوت کا دعوے کرے گا وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے۔ 1400 سال کی تاریخ
اس پر گواہ ہے جب بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا جمہور علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم اس کے مرتد ہونے کا فتویٰ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی لحاظ سے بھی کوئی شخص نبی نہیں ہو سکتا۔ جو بھی ختم نبوت کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ امت مسلمہ پر لازم ہے اس کا انکار لازم ہے، اور اس کا انکار کرے۔ امت مسلمہ کو اس کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دجالی اور خطرناک قادیانی فتنے سے محفوظ فرمائے، اپنے ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اتنی سخت محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کوئی بھی بدبخت، کوئی بھی لعین، کوئی بھی جھوٹا کذاب نبوت کا دعویٰ نہ کرے۔ اگر کوئی کرے تو اس کو واصل جہنم کر دیا جائے۔ دعائے اللہ رب العزت ہمارے جذب ایمانی کو اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ختم نبوت پر پیغام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر سخت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہاں تک کہ دنیا فنا ہو سکتی ہے، سب کچھ تہس نہس ہو سکتا ہے، مگر میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جو اپنے آپ کو نبی کہلواتے ہیں وہ سب کے سب جھوٹے ہیں۔ ہمارے آقا کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جو بھی کہتا ہے، یہ سب کے سب جھوٹے ہیں۔ خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پورے عنوان میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، لغزش ہو گئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا کریم کے صدقے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان واللائل کے صدقے، ختم نبوت کے صدقے مجھے معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبان پر حق اور سچ جاری نصیب فرمائے اور آئندہ کے لیے صحیح معنوں میں الفاظ کو درستی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔